أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے ایسے پھل نکالے جو تمہارے رزق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تاکہ اللہ کے حکم سے وہ کشتیاں سمندر میں چلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسلسل مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگا وہ سب تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور بڑا ظالم ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے بطور رزق کے ثمرات اللہ نے نکالے۔ یہاں ثمرات سے مراد نتیجہ، ہر چیز کا، ہر پیداوار کا خلاصہ اللہ نے نکالا۔ کس لیے نکالا؟ رزقا لکم، تاکہ تمہارے لیے رزق بنے۔ رزق کا مطلب پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کھانے پینے ہی کو رزق نہیں کہتے، بلکہ زندگی گزارنے کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، تمام ضرورت کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیز بھی رزق میں آتی ہے، مگر صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے، پہننا، بچھونا، اوڑھنا، جتنی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق کے اللہ نے ثمرات نکالے۔ ثمرات سے مراد یہاں پھل بھی ہو سکتے ہیں یا ہر چیز کا خلاصہ، جیسے کپڑے وغیرہ بنانا، یہ کپڑے بھی درخت کی پیداوار سے ہوتے ہیں۔ درخت کی پیداوار سے جو کپاس، جو روئی نکلتی ہے، اس روئی کے ذریعے سے کپڑا بنتا ہے۔ تو اس درخت کا ثمرہ، جو کپاس کا جو درخت ہے، روئی کا جو درخت ہے، اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہے روئی، اور اس روئی سے کپڑا جو بنا یہ ہمارا رزق ہے۔ کپڑا کیا ہے؟ ہمارا رزق ہے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کی ضرورت۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کپڑا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں جو ہے ریشم کا۔ اب وہ ریشم بھی درخت ہی سے بنا ہے، کیونکہ ریشم جو بنتا ہے ریشم کے کیڑے سے بنا، اور ریشم کے کیڑے کو جو خصوصی پتا جو کھلایا جاتا ہے وہ شہتوت کا، ریشم کا پتا الگ سے آتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پتا اس کو کھلایا جائے تو ریشم نہیں بنے گا۔ شہتوت کا درخت اور اس کا جو خصوصی پتا ہے اور اس خصوصی کیڑے کو، یہ دونوں چیزیں ملائی جائیں گی، اس کو کھلایا جائے گا تو اس سے ریشم بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے تمہارے ثمرات، تمہارے رزق اور ضرورت کی ہر چیز اللہ نے پانی سے مکمل فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے فائدے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، یہاں جتنی چیزیں بیان ہوگی اللہ نے ہر جگہ فرمایا تمہارے لیے بنایا، مطلب اللہ نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنایا، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے فرمایا وسخر لکم، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، مسخر یعنی تمہارے تابع کر دیا، کس کو؟ الفلک، کشتیوں کو۔ اب یہ کشتیاں اگر اللہ نے ہمارے تابع نہ کیا ہوتا تو انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کشتیوں کو مسخر کر سکتا۔ پانی جو ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، ہر چیز کو غرق کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر تیرنے کے لیے ایک لکڑی بنائی۔ اب اس لکڑی کی یہ صلاحیت اللہ نے رکھی کہ وہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں۔ اب صرف لکڑی ہی نہیں، اس لکڑی کے اوپر لوہا، مٹی، گارا، پیتل، تانبا اور ایسی بہت ساری چیزیں لاد دی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر انسان سوار ہو جاتے ہیں۔ کئی ہزاروں لاکھوں وزنی کلو جو سامان ہے وہ اس کے اندر کشتیوں میں سوار کیا جاتا ہے، اور سمندری اور بحری راستے سے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج بھی انسانوں کی بہت ساری ضرورت کی چیزیں جو لائی اور لے جائی جاتی ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ جو کیا جاتا ہے، یہ سمندری راستے سے کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ حج کو جاتے تھے یہ ہوائی جہاز کے آنے سے پہلے، بحری جہاز، سمندری جہاز سے لوگوں کا کئی سالوں تک آنا جانا اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے جو رابطہ تھا وہ سمندری راستے سے تھا۔ اور سمندر پار کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ اب یہاں کوئی یہ سوچے اور یہ کہے کہ بھئی کشتیاں تو انسان نے بنایا، اور ایسے ہی جہاز جو آج ہوا میں اڑنے والے بنائے ہیں یہ بھی انسان نے، سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی بنائی، سائنٹسٹوں نے، اور ان کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ تو بولو انسان نے کون سا بڑا تیر مار دیا؟ انسان نے اگر ہوائی جہاز بنایا، کشتیاں بنایا، تو کون سا بڑا تیر مار دیا؟ انسان کا کون سا کمال ہو گیا؟ کیونکہ انسان نے کوئی اپنی طرف سے ایک آوشکار نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی نئی تخلیق نہیں کی، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اسے ایسے جوڑیں تو ایسے ہوگا، اس کو اس سے ملائیں تو یہ نفع ہوگا، یہ چیزیں ایسی بنائی جائیں تو ہوا میں اڑیں گی، پانی میں تیرنے لگیں گی، لکڑی کا استعمال ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے لکڑی بنایا، لوہا بنایا، اسٹیل بنایا، جو پیٹرول، جو تیل اللہ نے بنایا، ان چیزوں کو ملا کر انسان نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ الگ سے کوئی پیٹرول انسان نے نہیں بنایا، تیل انسان نے نہیں بنایا، لوہا انسان نے نہیں بنایا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو صرف اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو اس سے یہ کام ہوگا، یہ چیز ایسے دوڑے گی، یہ چیز ایسے اڑے گی، یہاں آواز پہنچے گی۔ تو یہ تمام تحقیقات انسان نے کیا ہے، مگر یہ سب چیزیں اصل میں بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور انسان نے اگر کوئی محنت کیا بھی ہے تو اتنا دماغ لڑانے کے واسطے دماغ بنایا کس نے ہے؟ تو سوچئے اگر سائنٹسٹوں نے بہت کچھ بنایا ہے تو یہ دماغ جو ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا جو آئے ہیں، یہ دماغ بنایا کس نے؟ اگر اس پورے دماغ کی ایک رگ کہیں سے ہل جائے نا، کہیں سے کھسک جائے، کہیں پھٹ جائے، تو پھر اس کی تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی، اس سائنٹسٹ کی، اس سائنسدان کی دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی، پاگل کہلاتا پھرے گا ایک رگ کے ہٹنے سے، ایک رگ کے کام نہ کرنے سے دیوانوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اللہ نے دماغ صحیح سلامت رکھا اور اس کے اندر آئیڈیاز آئے، سوچنے کا مادہ اللہ نے رکھا، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ گارا، یہ مٹی، اگر آج دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں انسان نے کھڑا کر دیا تو کیسے کھڑا کیا؟ اللہ کی بنائی ہوئی پتھر، اللہ کی بنائی ہوئی مٹی، اللہ کی بنائی ہوئی ریت، اللہ کی بنائی ہوئی لوہے، ان تمام چیزیں، لکڑیوں وغیرہ کو ملا کر انسان نے ایک روپ دے دیا۔ تو اس میں انسان کا کون سا کمال ہوا؟ انسان کو اتنی طاقت دینے والا رب جو ہے وہ اصل میں قادر مطلق ہے۔ تو کشتیاں اگر آج سمندر میں دوڑ رہی ہیں، انسان نہیں دوڑا رہا، انسان کو دوڑانے کا دماغ اللہ نے دیا۔
تو فرمایا کشتیوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ پہاڑوں جیسی کشتیاں آج پانی کے اندر بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہیں، لاکھوں کلو وزن ڈھوئی ہوئی کشتیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور انسانوں کی نقل و حرکت اور فائدے کی چیزیں لانا اور لے جانا یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِي، تاکہ یہ کشتیاں سمندر میں دوڑیں، کس کے حکم سے؟ اچھا چلو کشتیاں تو لوگوں نے بنا لی، چلو اگر مانا جائے انسان نے بنایا، ٹھیک ہے، سمندر میں اللہ کی اجازت کے بغیر تم دوڑا کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ایک تو ہم نے کشتیاں تمہارے تابع کی، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِي، تاکہ اللہ کے حکم سے کشتیاں سمندر میں دوڑتی ہیں۔ اب آپ کہو گے اگر کوئی انسان یہ پوچھے کہ نہیں پیٹرول سے، ڈیزل سے، تیل سے دوڑتی ہیں، کرنٹ سے دوڑاتے ہیں، تو وہاں ایک چیز اور ہے، آج بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی جب تک ہوا نہیں چلے گی نا کوئی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہوا کا بہاؤ، ہوا کا رفتار، ہوا کی تیز اور تند اس کی شکلیں آج بھی ان چیزوں کو لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر درمیان میں چلتے چلتے اگر کسی جگہ ہوا کا رخ الٹا پڑ جائے، تیز رفتار ہوائیں جیسے آج چل رہی ہیں، امریکہ کے علاقوں کے اندر طوفان مچا ہوا ہے، اگر سمندر میں طوفانی لہریں اٹھنے لگ جائیں نا تو یہ کشتیاں چند میل آگے نہیں جا سکتی، جہاں کی وہاں ڈھیر ہو جائیں گی اور غرقاب ہو جائیں گی۔ چند دن پہلے گوا کے علاقے کے اندر ایک کشتی جو انسانوں کے ساتھ لے جا رہی تھی، بڑا دردناک واقعہ، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، 200-250 افراد شاید جاں بحق ہو گئے، انتقال کر گئے۔ ایک چھوٹی سی کشتی ہے، ٹورسٹ حضرات گئے ہوئے ہیں پھرنے کے لیے، آتے آتے دیکھتے دیکھتے کشتی لڑک گئی اور انسان غرق ہو گئے۔ ایک زمانہ پہلے، ہمارے بھی بچپن سے بھی شاید بہت پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑی جہاز لوگوں نے بنائی تھی، ٹائٹینک، لوگوں نے فلمیں بنا لی اس کے اوپر، بہت مشہور فیمس، اتنی مشہور جہاز بنائی، اور بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی، اس کی یہ خوبیاں ہیں، وہ ہے، فلاں فلاں، پہلے ہی سفر میں غرق ہو گئی۔ سمندر میں انسان نے بہت کچھ بنا تو لیا ہے، مگر سمندر میں بھی تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں، سمندر میں جگہ جگہ پہاڑ موجود ہیں، ان چیزوں سے بچتے بچاتے لے جانا۔ ہوا طوفان نہ شروع ہو جائے، اللہ طوفان کو تھما کر رکھے تو یہ کشتیاں ہوا کے رخ پر آرام سے چلتی چلی جاتی ہیں۔ اور ویسے سمندر میں اللہ نے ایسی ایسی مچھلیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک مچھلی اگر نکل کر باہر آ جائے تو کشتی کو پلٹ کر چھوڑ دے گی۔ تو بولو اللہ کی اجازت کے بغیر آج بھی اتنی ترقی کر لینے کے باوجود یہ کشتیاں اگر سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے نہروں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ ہمارے تابع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے حکم سے چلتی ہیں، ہمارے اشارے سے مڑتی ہیں، نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو تابع کر دیا ہے کہ یہ جو نہریں دوڑ رہی ہیں جگہ جگہ، انہی نہروں کے پانی سے آج لوگ کھیتوں کو، باغوں کو سیراب کرتے ہیں، اور طرح طرح کی پیداوار جو ہوتی ہے، اور اس نہر کے ذریعے سے بھی انسان بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سمندر بنائے ہیں اور ایک ان سمندروں کے لیے نہر بنائے ہیں۔ نہریں وہ جو دوڑتی ہیں تیز رفتاری کے ساتھ، پوری دنیا کا پانی ادھر سے دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہیں اور سمندر میں گراتی ہیں، اور سمندر سے بھاپ بن کے اٹھتا ہے، پھر وہ بادل میں جاتا ہے، پھر وہاں سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی اللہ نے تمہارے ہی فائدے کے لیے سورج اور چاند
باقاعدہ طور پر دائبین، لگاتار، مقررہ رفتار، مقررہ میعاد، مقررہ انداز، اور ان کا ایک احاطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسی سراؤنڈ کے اندر، اسی رفتار کے ساتھ، اسی اپنے دائرے کے اندر، کل یجری فی الفلک، کہ ہر کوئی جو ہے آسمان کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر، اس کا ایک دائرہ اللہ نے بنایا ہے، وہ اس کے دائرے کے اندر دوڑ رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے اور اس سے آپس میں بھڑ جائے اور ٹکرا جائے، یعنی اس کے راستے پر سورج نہیں آ سکتا اور چاند سورج کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ برابر اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جب سے دنیا بنائی ہے سورج اور چاند کا نظام برابر چلا دیا۔ آج تک انسان ایسی کوئی گاڑی نہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا کہ جب سے بنے نان سٹاپ چلتی رہے۔ کبھی اس کو ایندھن بھرانے کے لیے، پیٹرول، ڈیزل، گیس، فیول بھرانے کے لیے بھی رکنا نہ پڑے، چارج ہونے کے لیے اس کو چارجنگ پہ لگایا نہ جائے، اور کبھی اس کے پرزوں میں خرابی نہ آئے، اس کے ٹائر کبھی گھسے نہیں، اور اس کے پارٹس کے اندر کبھی جام ہونا، خرابی آنا، کسی پارٹس کو بدلانے کے لیے گیریج میں لے جانا، اس کو ریسائیکل کرانا، اس کو رینیول کرانا، یا اس کی جو ہے سروس کرانا، کم سے کم گریس لگانا، آئل چینج کرنا، کچھ تو ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سورج اور چاند، سائنس آج کہتی ہے یہ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تیز رفتار، لاکھوں کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں۔ جب دوڑنا مان لیا، ان کا چلنا مان لیا، اور اتنی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، تو اتنی اور بڑا کتنا، اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، اور اتنا بڑا ایک مشنری جو اللہ نے بنائی ہے۔ اب اس کے دوڑنے کے لیے فیول کتنا چاہیے، اس کا ایندھن کتنا چاہیے، ٹینک کتنی بڑی ہوگی، اب وہ فیول کب فل کیا جائے گا، کب اس کو بھرا جائے گا، چارج کب کیا جائے گا، اور اگر چلتے چلتے بھرا جا رہا ہے تو اس کے پارٹس گھستے کیوں نہیں ہیں، اس کے پرزے کبھی ٹوٹتے کیوں نہیں، اور اگر خراب ہوتے ہیں تو اسے ریپیئر کب کیا جاتا ہے، اسے ریسٹ کب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی چیزیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے فائدے کے لیے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، لگاتار چاند اور سورج کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا مطلب ہمارے تابع کر دیا۔ ہمارے تابع یعنی سورج چاند ہمارے حکم سے نہیں آتے، ہماری مرضی سے نہیں آتے، ہمارے تابع مطلب تمہارے فائدے کے لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کا فائدہ کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم نے تمہاری ضرورت کے حساب سے سیٹ کر کے چھوڑ دیا۔ اگر سورج اور چاند کو اللہ ہماری مرضی کے تابع بنا دیتا، اور ہمارے انسانوں کے کہنے سے، کسی بٹن اور سوئچ کے دبانے سے آنا اور جانا اگر یہ بنا دیا ہوتا، انسان یہی طے نہیں کر پاتا کہ کتنے ڈسٹینس میں اس کو رکھنا چاہیے، کتنی دور ہونا چاہیے، کتنی گرمی زمین برداشت کر سکتی ہے، اور کتنا فاصلہ ہونے سے گرمی برابر پہنچے گی اور ٹھنڈ برابر آئے گی، اور کب اس کو ڈوبنا چاہیے، کب طلوع ہونا چاہیے، سارے انسان مل کر یہی طے نہیں کر پاتے۔ اب اس کے بعد جب یہ نظام ہو جاتا تو پھر جب بھی الیکشن ہوتے، ہر پارٹی کا مدعا یہ ہو جاتا کہ ہم سورج کو آج کے بعد سے اگر ہماری پارٹی جیتے گی 8 بجے طلوع کریں گے۔ کوئی پارٹی کہتی نہیں، سونے والے لیٹ سوئیں گے، ہم 10 بجے طلوع کرائیں گے، ہماری پارٹی کو جتواؤ، سورج کو 10 بجے ہم نکھاریں گے۔ یہ مدعے شروع ہوتے۔ کوئی کہتے نہیں، ہماری فیکٹری میں کام 24 گھنٹے چلنا ہے، سورج ڈوبنا ہی نہیں چاہیے۔ چند
دنوں کے لیے چاند کو چھٹی دے دو، وہ آئے ہی نہ، سورج ہی سورج رہے۔ تو کسی پارٹی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، انڈیپینڈنس کھڑے ہوتے اور کہتے ہم تو 24 گھنٹے سورج کو کام پہ لگائیں گے، کبھی ڈوبنے نہ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس جھنجٹ میں تم نہ پڑو، ہم نے طے کر دیا تمہارے فائدے کے لیے کتنے وقت میں ڈوبانا ہے، کتنے وقت میں نکالنا ہے، کتنی دیر آرام کا، کتنی دیر محنت کا، یہ ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا، مطلب وہی کتنے گھنٹوں کی رات، کتنے گھنٹوں کا دن، اور کب کیسا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ نے اپنے حوالے، اپنی ذمہ داری سے تمہارے فائدے کے لیے انتظام کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو ہم نے مثال کے لیے مشت از خروارے، بہت بڑی بھیڑ میں سے چند چیزوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ آگے اللہ ایک ایسا جملہ فرماتے ہیں، جب میں یہ تراویح کے اندر یہ جملہ پڑھتا ہوں تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ایک جملہ بڑا پیارا فرمایا، آپ سمجھ سکو جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس جملے کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حقیقت ہے وَآتَاكُم، اس اللہ نے تم کو دے دیا، عطا کر دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگا۔ کیا حقیقت کا جملہ فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اس رب سے جو کچھ بھی مانگا اس نے سب دے دیا۔ گہرائی اور حقیقت تک آپ نہیں پہنچے، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ ہر وہ چیز جو تم نے مانگا وہ سب دے دیا۔ کیا سمجھیں گے آپ کہ ہم نے جو مانگا اللہ سے وہ سب دے دیا؟ بلکہ ہمارا ذہن یہ کہے گا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مانگنے پر اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ہم نے کون سی چیزیں اللہ سے مانگی تھی، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نے جو کچھ مانگا وہ سب اللہ نے تم کو دے دیا۔ کہاں دیا؟ کہاں دیا ہے؟ تو اس کی حقیقت کے پیچھے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم بہت سارے لوگوں نے ہم میں سے اللہ سے مانگا بھی نہیں، بغیر مانگے کے دیا ہوا ہے، اور مانگتے بھی ہیں تو کتنے مانگتے ہیں؟ بہت کم مانگتے ہیں، ہلکا پھلکا سا، 2-4 منٹ میں ہماری تو مانگے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دن 2 دن مانگ لیے تو مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا، یوں سمجھ لو اپنے آپ کو، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، اس کی حقیقت تک آپ کو اگر جانا ہے تو امیجن کرو، تصور کرو، ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، بس ہماری روح موجود ہے، تیار ہے، ہمیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اب ہماری روح گویا کہ اس کی حقیقت بتلا رہا ہوں میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری روح درخواست کر رہی ہے کہ اے اللہ، مجھے دنیا میں آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو جانے سے پہلے مجھے ایک جسم دے دیجیے، مجھے ایک جسم دے دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جسم کیسا چاہیے؟ چلنے کے لیے پیر چاہیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، کھانے کے لیے منہ چاہیے، سونگھنے کے لیے ناک چاہیے، اور جو غلاظت ہے نکالنے کے لیے اس کے اعضاء چاہیے، اور ہاضمے کی مشنری چاہیے، اور ہمارے آرام کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے ایک دماغ چاہیے۔ ایسا ہمارا پوری باڈی چاہیے۔ بندے نے گویا کہ اللہ سے مانگا، اور اللہ نے انسان کی مانگی ہوئی وہ ساری چیزیں مفت میں دے دی۔ پورا یہ جو انسان کا ڈھانچہ جو اللہ نے بنایا ہے نا، اگر انسان کو مانگنے کے لیے کہا جاتا کہ بول تجھے کیا کیا چاہیے، اب اس کو صرف دنیا میں اللہ صرف سر بنا کے بھیج دیتا، وہ آ کر کہتا اللہ مجھے اس کی طرح جسم بھی چاہیے، اس کی طرح چہرہ چاہیے، اس کی طرح ہاتھ چاہیے، باڈی چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگتا۔ تمہاری گویا کے ضرورتیں جو تم مانگ سکتے تھے، مانگنے سے پہلے اللہ نے سب کچھ دے دیا۔
تم کو اگر یہ چیزیں نہ دیا ہوتا، اور اللہ کہتے پوچھ لو کیا کیا چاہیے، اب یہاں آ کے انسان کو بار بار کہنا پڑتا اے اللہ مجھے ایک ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ دے دے اللہ، اللہ ایک ہی ہاتھ ہے میرا، دو دے دے اللہ، اب مانگ 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 کے اللہ ایک ہاتھ دے دیتا، اب اس کے بعد بندہ کہتا اللہ چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، اللہ پیر دے دے اللہ، اب اللہ سے مانگتے، اس کے بعد اللہ ایک دیتا، کہتے اللہ ایک سے نہیں چلتا، دو دے دے اللہ، تو اللہ دو دیتا، اب اس کے بعد انسان کو اندر کے آرگنز چاہیے، اندر کے اعضاء، اب ان اعضاء میں سے ایک ایک عضو کی قیمت آج ڈاکٹروں سے معلوم کیجئے لاکھوں کروڑوں روپے کی قیمت، تب بھی آپ کو وہ اوریجنلٹی نہیں ملے گی جو رب نے دیا ہے۔ تو فرمایا وہ سب چیزیں جو تم نے مانگا، یعنی گویا کہ تم نے پوچھا تھا اور رب نے تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی نقص کے اللہ نے کامل و مکمل بنا کر جو تمہیں پیدا کیا نا، یوں سمجھو گویا تم نے اللہ سے مانگا تھا اور تمہاری ہر مانگی ہوئی چیز رب نے پوری دی۔ سمجھ میں آ رہے؟ یہ ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اب بندہ اگر یہ کہے ہم نے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگا اللہ نے نہیں دیا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں دیا ہے تو تمہارے بھلائی کے واسطے نہیں دیا ہے۔ بعض مرتبہ انسان مانگتا ہے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہے، مانگتے ہیں نوکری چاہیے، عہدہ چاہیے، دولت چاہیے، شادی چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، مانگتے ہیں نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ بعض مرتبہ حدیث میں آتا ہے انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں، اس کی مصلحت کو دیکھ کر جو اس نے پوچھا اگر اس کے فائدے کی ہے وہی چیز دے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے فائدے کی نہیں ہے تو اللہ وہ نہیں دیتے، کوئی دوسری چیز دیتے ہیں۔ اب بندہ نادان ہے، کم عقل ہے، وہ تو شکوہ کرتا اللہ نے نہیں دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، جیسے ہمارے یہاں نادان نہ سمجھ کو اگر پہچاننا ہو تو وہ معصوم بچے، چھوٹے بچے، اب بڑے عقل والے ہم لوگ باپ دادا جو بنے ہوئے ہیں، بڑے عمر والے بالغ لوگ بہت عقل والے، ان چھوٹے بچوں سے جب یہ بچے گاڑی گھر کے پاس دیکھتے ہیں کسی کے ٹھن ٹھن کی آواز آئی تو فوراً بچے کہتے ہیں وہ جو پانی پوری کھلا ہم کو کھلا دو، آئس کھلا دو، جو چیز دیکھتے ہیں بچے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ۔ اب بڑے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکی صفائی نہیں ہے، گندے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، تو بچوں کو صاف منع کر دیتے ہیں بیٹا یہ پانی پوری اچھی چیز نہیں مت کھاؤ۔ اب وہ سوچتا ہے میرا باپ، میری ماں، میرا دادا نانا اتنا پیار کرنے والا 10 روپے کی چیز نہیں دلاتے؟ ارے بیٹا تیرے لیے تو 1000 روپے قربان، مگر یہ چیز تیرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایس بچہ مانگ رہا ہے، اب کہتے ہیں یہ موسم کی خرابی ہے، وقت ایسا ہے کہ اس موسم میں برسات میں اور تم یہ چیزیں بار بار کھاتے رہو گے طبیعتیں خراب ہو جائیں گی۔ اب وہ بچہ صرف اتنا دیکھتا ہے 5-10 روپے کی چیز ہے، بڑی مزیدار ہے، ایس بڑی مزیدار ہے، کیا لذیذ ہے، میٹھا میٹھا، اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا، بہت اچھا لگتا ہے، اچھی تو ہے، مگر اس کی گہرائی، اس کے پیچھے کا نفع اور نقصان وہ معصوم نہیں سمجھتا، وہ تو بس زبان کا ٹیسٹ سمجھتا ہے اور رو رو کے مانگ رہا ہے۔ مگر ماں اور باپ اس کے 1000 روپے خرچ کر سکتے ہیں مگر 5-10 روپے دینے سے منع کرتے ہیں، نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس میں تیرا نقصان ہوگا، اس کے پیچھے جو تکلیف تو برداشت کرے گا نا وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ سمجھے ماں باپ کو جو سمجھنا ہے، رب سے بھی بندہ آ کر مانگتا ہے اے اللہ مجھے فلاں نوکری دے دے، فلاں جگہ شادی کرا دے، فلاں گھر دلا دے، فلاں بنگلہ دلا دے، فلاں گاڑی دلا دے۔ اللہ کہتے ہیں بیٹا میرے بندے اگر گاڑی دلا دوں تو اتنا تیز چلائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے گا، اچھا چلتے ہوئے جا، چلتے ہوئے پھر لے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں اللہ اتنے لوگ جا رہے نا، میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے یہ تیرے لیے فائدے کی چیز نہیں، کسی کو فائدے کی ہے دے دیا، کسی کو نقصان کی نہیں دیا۔
فلاں نوکری تیرے لائق کی نہیں تھی، اللہ نے تجھے نہیں دیا، چھین لیا، واپس کرا دیا کہ نہیں تیرے فائدے کی نہیں۔ مال بعض لوگوں کو اللہ نے بہت دیا، بعض لوگوں کو اللہ نے کچھ دیا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، رزق میں بھی ہم تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ کیوں؟ اگر جتنا مال دوسروں کے پاس ہے اتنا تمہارے پاس آ گیا تو پھر مسجد میں نہیں بیٹھو گے تم۔ دوسروں کے پاس جتنا مال ہے اتنا اگر تمہیں دے دیا تو پھر تم مسجد میں نہیں آؤ گے، پھر چلے جاؤ گے کہیں بازار میں، کلب میں، پب میں، عیاشیوں میں، مکاریوں میں اور زنا کے اڈوں پہ چلے جاؤ گے۔ تو رب نے فرمایا تمہیں وہ چیز نہیں دوں گا، اس سے بڑی چیز یہ دے دوں گا۔ اب بندہ اپنی نادانی سے اس بچے کی طرح کہتا نہیں اللہ وہ گندا ہے تو پانی پوری کھلا مجھے۔ اللہ کہتے میرے بندے سمجھ، وہ گندی چیز ہے، تیرے لیے اچھی چیز نہیں ہے، میں تجھے بڑی پیاری چیز دیتا ہوں، میرا ذکر دیتا ہوں، میری تلاوت دیتا ہوں، میری عبادت دیتا ہوں، تجھے میرا گھر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس جملے کی حقیقت کو پہنچو۔ فرمایا وَآتَاكُمْ، اس رب نے تم کو دیا ہے، مِن كُلِّ مَا، ہر وہ چیز، سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے اس سے مانگا۔ مطلب تمہاری ضرورت کی جتنی چیزیں تم مانگ کر لے سکتے تھے رب نے بغیر مانگے کے ہی سب دے دیا، سب دے دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ ناشکرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کبھی گن کر دیکھیں کہ رب نے کیا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، خیر اس پر ایک اور بات، جو چیزیں بندہ مانگتا اس میں سے بھی تقریباً مانگی ہوئی ہر چیز اللہ دے دیتے ہیں، تقریباً۔ کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا بندے کی مصلحت کو دیکھ کر اللہ کبھی کبھار مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، دوسری دے دیتے، یا کچھ بھی نہیں دیا تو کوئی آنے والی مصیبت بندے سے ہٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو قیامت کے دن بندے کو ثواب دیں گے ہر مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں۔ اس دن حدیث میں آتا ہے بندہ جب وہ ثواب دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش جتنی دعائیں اللہ نے دنیا میں پوری کر دی وہ بھی آج دے دیتا تو اچھا تھا۔ یہ بندہ عاجل ہے، بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے جو بھی ملے جلدی مل جائے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے میں نے تمہیں اتنا دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرنا سیکنڈری، دوسری بات ہے، سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف گن لو، اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کر لو، تم مر جاؤ گے مگر اللہ کی نعمتیں گن نہ سکو گے، شمار تک نہیں کر سکو گے۔ شمار کب کرتا بندہ؟ جبکہ اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں جسے بندہ نعمت کی کیٹیگری میں ڈالتا ہی نہیں، اس کو بندوں نے نعمت صرف مخصوص کچھ چیزوں کو سمجھا ہے۔ صحت ملی، ہاں نعمت، زندگی ملی، نعمت، کھانا پانی مل رہا ہے، نعمت، کپڑے جوتے ملے، نعمت، گاڑی ملی، گھر ملا، نعمت، بیوی ملی، بچے ملے، نعمت، عزت ملی، نعمت، نوکری ملی، نعمت۔ چلیے یہ تمام چیزیں جو ایک ایک چیز ہیں یہ نعمت ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے بندہ نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بیماری بندہ سمجھتا نہیں، بیماری اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض لوگوں کو جب اس کی نعمت کا اندازہ پتہ چلا تو رب سے جیسے دوسری چیزیں مانگتے، صحت مانگتے، ویسے کچھ اللہ والوں نے بیماری مانگ کر لے لی تھی، اللہ یہ نعمت دے، یہ صحت والی نعمت سے بھی بڑی ہے، مگر چھوٹے بندے برداشت نہیں کرتے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت کم یہ چیز دیتے ہیں، کیونکہ اس بیماری والی نعمت میں بندے کو زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، بس سوتے رہو، ریسٹ، آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کا کوٹا ہی معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز اب نہیں ہو رہا، بیمار ہو گئے نا، اللہ کہتے ہیں تو آرام سے بیٹھ جا، جیسے بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھ کے پڑھ۔ سمجھ رہے؟ اللہ کنسیشن دینے پہ آتے اب بیٹھ کر، اللہ میری ایک ٹانگ
فولڈ نہیں ہو رہی، قبلے کا ادب کرنا تھا، ٹھیک ہے سب لوگ ادب کریں گے، تو بے ادبی کر، قبلے کی طرف ٹانگ لمبی کر اور پڑھ، اجازت تیرے لیے کنسٹرکشن، بیمار ہو گیا نا، اللہ بیٹھا ہی نہیں جا رہا، بس سو جا، لیٹے لیٹے پڑھ، اللہ تھوڑا جھکنا اٹھنا بھی نہیں ہو رہا، اشارہ کر لے، صرف سر تھوڑا سا یوں کر لے، رکوع ہو گیا، اور تھوڑا یوں کر لے، سجدہ ہو گیا، بس تھوڑا یوں کر لے، سجدہ سلام سب ہو گیا۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ، بیمار کی عیادت کو نہیں جا سکتا، تیرے راستے کی چہل پہل نہیں کر سکتا، نقل و حرکت نہیں کر سکتا، جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ جتنے کام تیرے سے چھوٹ رہے ہیں تو نے کیا نہیں، مگر ان سب کا ثواب بغیر کرے کے ملے گا، بغیر کرے کے، سمجھ میں آ رہا؟ اتنی بڑی نعمت، اگر صحت مند آدمی ہے، جنازہ آیا شرکت کریا تو ثواب، نہیں تو نہیں۔ بیمار جو بندہ ہو جائے گا، جو بھی جنازہ تم یہاں پڑھو گے اس میں وہ بھی شامل، فری میں ایڈمٹ ہو گیا ہسپتال میں، یہاں جتنا قرآن پڑھنے والے وہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کا ثواب فری میں، ذکر نہیں کر پا رہا ہے، ذکر کا ثواب فری میں، اور حد تو یہ ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ فرشتے موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس کی زیارت کو آئے گا، اس کی عیادت کو آئے گا، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے گا، یہ فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کریں گے جو اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا وی آئی پی بن جاتا ہے، بیمار آدمی اللہ کے یہاں وی آئی پی بن جاتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی اس کے پاس آئے اس سے درخواست کرنا چاہیے بیمار سے کہ بھئی آپ دعا کر دو۔ لوگ الٹا کرتے ہیں، بیمار درخواست کرتا دعا کرو دعا کرو اللہ صحت دے دے، بلکہ الٹا ہے، جانے والوں کو چاہیے اس سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ بہت بڑے بن چکے ہو، ہمارے لیے تھوڑا دعا کر دو، آپ اپنے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دو، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا، دعا تم کرو، کیونکہ جو کمزور ہوگا، جہاں کمزوری آئی اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ سمجھ میں؟ بندے نے تو بیماری کو نعمت کی کیٹیگری میں ڈالا ہی نہیں ہے، اور کتنی بیکار کی چیزیں ہیں، بندہ اسے نعمت نہیں سمجھتا۔ جیسے ہم نے بہت پہلے بتایا تھا، راشن میں، ترکاریوں میں، پھل فروٹ میں، سبزیوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، تو کیا یہ سڑنا کیا ہے؟ یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا، اور ہمارا بولنا اس پر یقین بھی نہیں کر رہی ہے شاید کہ حضرت کو کیا ہو گیا، کیڑے پڑنا نعمت۔ جو بندہ مرتا نا، ڈیڈ باڈی میں اگر 2-3 دن چھوڑ دو تو کیڑے پتاتے ہوئے باہر نکلیں گے، باڈی پھٹ جائے گی، کیڑے نکل آئیں گے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا، بندہ سمجھتا ہی نہیں۔ اناج میں، چاول میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، نعمت ہے اللہ، گھن لگنا کہتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، وہ پورا اناج پھوکھل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کیڑے انسان کے جسم میں کیڑے پڑتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ کیسے؟ اور ایک ہے انسان کو ایک بڑی نعمت اللہ نے دیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میرا دماغ بہت اچھا، جو پڑھتا ہوں یاد ہو جاتا، بھولتا نہیں ہوں۔ یہ یاد ہو جانا اگر اللہ کی نعمت ہے، بھولنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ بھولنا، نسیان نعمت ہے اللہ کی، سمجھ میں بھی نہیں آتا نا کہ بھولنا نعمت کرتی ہے، کیسی نعمت میں سمجھنا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تم میری نعمتیں گن نہیں سکو گے، پہلے سمجھو تو نہ گنو گے، نعمتیں سمجھ نہیں سکو گے، سمجھ میں آیا تو گننے میں شمار کرو گے، اب یہ سمجھائے تو بھی بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اناج گھن لگتی، کیڑے پڑتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ اناج کو کیڑے لگنے کا سسٹم اللہ نے نہ بنایا ہوتا نا، آج ایک ایک دانہ 1,000 روپے میں بکتا ہے۔ جیسے سونا، گرام گرام بیچتے نا سونا، اتنی قیمت اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو کیڑے نہیں پڑتے۔ دادا دادی کا سننا پوترے نواسیوں کے پاس آج بھی موجود ہے، کیوں رکھے رہو، خراب نہیں ہوتا۔ اگر راشن کا یہی سسٹم ہوتا نا، اور ایک بات یاد رکھو، مارکیٹ کا حال کیا ہے،
ڈیمانڈ جس کا زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کو سٹاک زیادہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ پر بکانے کے لیے کہ قحط آ جائے، لوگوں میں جو اس کی مانگ زیادہ آ جائے تو ہم پورا بچا کر اٹھا کر رکھیں گے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، پونجی دار، بڑے بڑے ساہوکار گوڑان اب بھی کوشش کر رہے ہیں، اتنا سڑنے کا سسٹم ہے، اس کے باوجود لوگ کوشش میں مر رہے ہیں کہ یہ اناج راشن کیا کریں، سٹاک کریں، اور جب لوگ مجبور ہو جائیں گے تو قیمت بڑھا کر بیچیں گے۔ سوچو اگر یہ اناج 1 سال 2 سال پرانا ہو گیا، باہر نہیں نکالو گے، ختم، ویسٹ ہو جائے گا۔ اس ڈر سے لوگ کیا کرتے، سستے داموں میں بیچتے، اس سال کا ختم ہو جائے، اگلی سال کی زراعت آ رہی ہے تو اس کے آنے سے پہلے مارکیٹ سے اسے آؤٹ کرو، ختم کرو، تو بیچو کتنے میں، 40 روپے 50 روپے 1 کلو چاول جو بک رہا نا، اللہ کا احسان ہے، کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس میں ایک کیڑے کا نظام نہ ہوتا، خراب ہونے کا نظام نہ ہوتا، 1 لاکھ روپے 1 کلو چاول بھی بکتا۔ مجبور لوگ خریدتے، کیا کریں، کیسے خریدو گے پھر؟ یہ سبزیاں اتنی سستے میں جو ہم اتنا روز مرہ کی ہماری ضرورت ہے، سالن ان سبزیوں کے بغیر نہیں بنتا، اس کے ہم محتاج ہیں، ڈیمانڈ ہے اس کا۔ اب اس کو اگر ہم خریدنے جائیں، اگر اس کو اب ہر بیچنے والے دکان والے کو ڈر کیا ہے، شام تک خالی کرو، اگلے دن تھوڑا سا چہرہ مرجھا جائے گا، چہرہ موڑ لے گا، یہ 2 دن ہو گئے تو پھر تمہارے بھی کام کا نہیں، کسی کے بھی کام پھینک دو گے، تم اپنا اصل مال جو سرمایہ برباد ہو جائے گا۔ اب اس لیے آدمی چاہتا ہے شام تک کیسے بھی خالی کریں، تو جو آیا اس کو 10 روپے میں 20 روپے میں دو اور خالی کرو، ختم کرو، ورنہ اتنا ڈیمانڈ والا اگر یہ سڑنے گلنے والا نہ ہوتا، ہر یہ کہتا پڑا رہنے دو، 100 روپے کلو لینا ہو تو لو، نہ تو جاؤ۔ اب تم ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ شام تک خالی کرو ورنہ خراب۔ تو یہ ڈر جو اللہ نے ڈالا نا بندوں کے اوپر، اللہ نے احسان کیا۔ خیر، بندوں میں مردوں کے اندر کیڑے پڑنا اگر یہ نہ ہوتا تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو، ماں باپ کو اتنا پیار کرنے والے، جو ان کے مرنے کے بعد بھی بچھڑنے کو تیار نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا انتقال ہوا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی زبردستی لے جا کے دفن کر کے آتے۔ کیوں؟ 3 دن سے زیادہ کتنا بھی پیار ہو، رکھو گے تو بدبو شروع، اور ذرا لیٹ کرو گے تو کیڑے آ جائیں گے، تو ڈر کے مارے لے جا کے دفن کر کے آؤ۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا، ہر گھر میں مردوں کا ایک کمرہ الگ سے ہوتا، ہر گھر میں مردوں کا ایک کمرہ الگ سے ہوتا، اور یہ غم کبھی ہلکا نہ ہوتا، روزانہ مردوں کو دیکھ رہے، اور ماں بیوی بچے شوہر ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے رو رو کے مر رہے، طبیعتوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کیڑوں کے ڈر سے لوگوں نے مردوں کو فٹافٹ ادھر انتقال ہوا، شام تک دفنا دو گے، ختم، چھٹی۔ غم میں کتنا رو گے، آدھا دن۔ اور اس کے بعد اللہ نے بھول جو طاری کیا نا، انسان کے دماغ میں ہر چیز فیڈ نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی، آتی ہیں وہ چیزیں اور اندر پڑی رہتی ہیں مگر ڈیلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ چیزیں بھولتا چلا جاتا ہے انسان۔ یہ بھولنا اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اگر یہ بھولنے کا مادہ انسان میں نہ ہوتا نا، انسان کا جینا مشکل ہو جاتا۔ جس وقت کسی نے ہمیں گالی دیا تھا، یاد کرو اس کو، کسی نے سخت جملہ بولا تھا، اس وقت کا ہمارا انداز کیا تھا، آنکھ بگولا ہو گئے تھے، تڑپ رہے تھے، بدلہ لینے کے لیے بندہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، مگر دھیرے دھیرے جیسے جیسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزریں گے، اب وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بھول جاتا ہے۔ 1 ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، ذہن سے دھیرے 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 ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی زندگی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے حادثے پیش آتے ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہونا، اگر وہ ذہن جیسے پہلی مرتبہ حادثہ سنے اتنا غم ہوتا ہے، اگر وہ غم ویسا ہی رہا، بندہ کھانا پانی کچھ نہیں چلتا۔ جیسے پہلی دن ہوتا ہے، آدھا دن 1 دن پورا جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ غم مناتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، نہیں برداشت ہوتا، مگر 1 دن 2 دن گزرے تو جیسے اس کے ذہن پر تھوڑا سا بھلاٹ آ گئی، کھانا پینا شروع، 2-4 دن تذکرے کرے گا، 1 ہفتہ تھوڑا بہت بولے گا، 1 مہینہ، اس کے بعد دھیرے 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 دھیرے
پھر ایسا وقت آتا کبھی یاد بھی نہیں آتا وہ، اس کی یاد بھی نہیں آتی کبھی. کیوں؟ بھلانا اللہ نے ذہن پر ڈالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اگر نہ ڈالے ہوتے تو کوئی کسی کا دوست نہ رہتا، کوئی کسی سے بازو مل کر نہ بیٹھتا. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ پوری زندگی بھر یاد رکھا ہوتا. کتنی باتیں تو ہم بھول ہی گئے. ہاں، یاد رکھنا ہے تو ذہن کو بار بار بولنا پڑتا ہے، یہ چیز یاد رکھ، یہ چیز یاد رکھ. اسے جب بولو گے تم تب اس چیز کو وہ کیچ کرتا ہے. جیسے کوئی سورہ یاد کرنا، کوئی دعا یاد کرنا، 1-2 بار میں یاد کر کے دکھاؤ، وہ کہے گا نہیں لوں گا، میں ڈیلیٹ کروں گا. اسے پھر دوبارہ پڑھو، 6 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو. گویا ذہن کو یہ میسج دیتے کہ اسے یاد رکھنا ہے تجھے. تو کہتا ٹھیک ہے، تھوڑا لے لیتا ہے. وہ کہتا پھر بھی تم روز یاد دلاتے رہو گے تو یاد رکھوں گا، ورنہ پھر چھوڑوں گا. قرآن کا یہی نظام ہے. جو حافظ قرآن ہے بن گئے، حافظ نہیں رہتے. کوئی حافظ نہیں رہتا. ہاں، جو حافظ روزانہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے، تو ذہن اس کو کیچ کرتا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گا. جیسے تم نے چھوڑا، ذہن بھی کہتا جا خدا حافظ. ہمارے اساتذہ کہتے تھے اسی لیے رمضان ماہان سال میں 1 مرتبہ جو مہینہ آتا ہے، ہر حافظ قرآن کو چاہیے کہ تراویح میں قرآن ضرور سنائے. جو نہیں سناتے، ہر سال سناتے رہو گے تو ہمارے اللہ والے علماء فرماتے ہیں ہر سال جو قرآن رمضان میں سنائیں گے تراویح میں، وہ یاد حافظ، پہلے بولتے تھے لوگ یاد حافظ، یعنی پورا قرآن یاد ہے اور حافظ صاحب ہے، یاد حافظ بولتے تھے پہلے. اور اگر 1 سال کسی نے نہیں سنایا تو وہ آدھے حافظ، اگلے سال کو یاد حافظ، آدھے حافظ. اس کے بعد بھی اس نے نہیں سنایا تو پھر خدا حافظ، اس کا قرآن خدا حافظ. وہ کہتا جا اللہ حافظ ہے، تو اپنا کام دیکھ، میں اپنا کام. یہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اونٹ کی طرح ہے، اگر اس کو باندھ کر رکھو گے تمہارے دروازے پر، تمہارے گھر پر ٹہرا رہے گا، کھلا چھوڑو گے چلتا چلا جائے گا، بہت دور نکل جائے گا، تم پکڑ بھی نہیں پاؤ گے پھر. تو قرآن کی مثال نبی نے اونٹ سے دی. باندھ کر رکھو مطلب پڑھتے رہو، بار بار ریپیٹ کرتے ہو، دہراتے رہو، بندھا ہوا رہے گا. کھلا چھوڑ دیا چلا جائے گا، خدا حافظ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذہن جو ہے نا، یہ ہر چیز کو محفوظ نہیں رکھتا. اللہ نے اس دماغ پر نسیان ڈالا، بھولنا ڈالا ہے، اور اسی بھولنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی سکون سے چلتی ہے. نیند سکون سے اسی لیے آتی ہے کیونکہ بندہ سب بھول کے سو جاتا ہے. نیند، اگر دن بھر کا ٹینشن یاد رہتا، آفس کے جھگڑے یاد رہتے، مارکیٹ کے بازار کے لڑائیاں جھگڑے یاد رہتے، بھائی بہنوں کے لڑائیاں، پڑوسیوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے بات چیت، اگر یہ ذہن میں ہمیشہ سوار رہتا نا تو پوری رات گزر جاتی، نیند نہ آتی. کبھی کبھار اندازہ کرو، سوتے وقت میں کوئی ٹینشن سوار ہو گیا، 2-3 بج جائیں گے، نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ ذہن بھول نہیں رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رب کا احسان ہے، 1-2 دن میں تو بھول جاتا ہے نا. اگر ہمیشہ یہی حال رہا تو انسان پھر سکون سے نہ کھا سکتا، نہ سو سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. تو رب کا احسان اس دماغ پر اللہ نے بھولنے کو مسلط کیا. تو میں نے صرف یہ بتایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھولنا بھی ہے، ایک نعمت ہے. کیڑے، یہ بھی ایک نعمت ہے. بیماری، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو بندہ ایسی کروڑوں نعمتیں ہیں جسے نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، تو گنے گا کب؟ جب گن نہیں سکتے تو اب اس کے بعد دوسرا نمبر ہے شکریہ ادا کرنا. ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا. سب سے پہلے تو نعمت سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بعد گن نہیں سکو گے کتنی نعمتیں ہیں، اور اگر گنو گے تو پھر شکریہ کا نمبر، اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ادا کریں گے؟ اتنی نعمتیں ہیں. کیونکہ
جو بندہ اللہ کی کسی نعمت کا شکریہ ادا کرے گا، شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملنا بھی ایک نعمت ہے۔ صبر کرنا اللہ کی نعمت، شکر کرنا اللہ کی نعمت۔ تو جو بندہ نعمت پر شکر ادا کرے گا، وہ شکریہ خود ایک نعمت ہے۔ اب اس شکریہ کا پھر شکریہ ادا کرنا، اب وہ شکریہ ایک نعمت ہے تو پھر اس کا ایک شکریہ ادا کرنا۔ صرف ایک نعمت کی ایک شکریہ، اس پر شکریہ، اس پر شکریہ، اس پر شکریہ، زندگی گزر جائے گی، ایک نعمت کا شکریہ ختم نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پانی ہم نے پیا، ایک نعمت ہے۔ الحمدللہ جو ہم نے کہا، یہ الحمدللہ کہنے کی توفیق ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ پانی پیا ایک نعمت، اللہ کا نام لینا ایک نعمت۔ اللہ تیرا شکریہ میں نے ادا کر دیا، اتنا بڑا احسان تو نے مجھ پر کیا، اس الحمدللہ پر ایک الحمدللہ بنتا ہے۔ اب اس الحمدللہ پر پھر ایک الحمدللہ، صرف اسی میں تم گھومتے رہ جاؤ گے، کھانے پر کب آؤ گے، سونے پر کب آؤ گے، کپڑوں پر کب آؤ گے؟ سمجھ میں؟ ایک نعمت میں بندہ اٹک جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا، داؤد یہ جو تم نے ابھی کہا یہی میری تمام نعمتوں کا شکریہ ہے۔ ہو گیا شکریہ۔ کیا مطلب؟ بندے کو یہ احساس ہونا کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، یہ احساس ہی شکریہ ہے۔ جو بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے شکریہ بہت ادا کر دیا، بے وقوف، تو نے ادا ہی نہیں کیا، نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا۔ جس دن بندہ یہ سوچے کہ اللہ تیرا شکر کون ادا کر سکتا ہے، نبی نے بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ سے، لا احصی ثناء علیک، اللہ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کی، میں کیا تعریف کروں؟ آپ تو ویسے جیسے خود اپنے لیے تعریف کی، میں تیری تعریف لا احصی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا ہی اللہ کا ہر نعمت کا شکریہ ہے، یہ تصور پیدا کرنا۔ اسی لیے بعض بیوقوف کہتے ہیں عبادت ہم کیوں کریں، کیا گناہ کر ڈالی بول کے، گناہ نہیں کرے نا، اسی شکریہ میں عبادت کرنا سے سمجھ میں آئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا گناہ کرے نماز پڑھنے، تمہیں پڑھو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں گناہ جو نہیں کر رہے نا، اسی کے شکریہ میں سجدہ کرنا ہے۔ یہ بھی میں حدیث سے بتلا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری رات روتے رہے، اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے روتے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا کسی نے سوال کیا، نبی جی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو بخشش پہلے ہی کر دی ہے، آپ کو اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے یہی جملہ فرمایا، اولم اکن عبدا شکورا، جب اللہ نے میری بخشش پہلے ہی کر دی تو کیا اس بات پر میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو رب نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، اسی نعمت پر سجدہ بنتا ہے، اس نعمت پر کہ میرا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، تو اس نعمت پر مجھے رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ جو لوگ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نماز کیوں پڑھیں، ہم اللہ کے سامنے کیوں روئیں، بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے سے گناہ نہ ہونا یہی خود تمہارے لیے رونے کا ایک سبب بنے گا، یہی خود تمہارے لیے میرے سامنے سجدہ کرنے کا سبب بنے گا، یہی خود تمہارے لیے میرا شکریہ ادا کرنے کا سبب بنے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، مگر اللہ جانتے ہیں انسان کی بناوٹ اللہ نے کیسے بنایا۔ اللہ سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ تمہیں نہیں جانتا جس نے بنایا ہے؟ بنانے والا تو اپنی بنائی ہوئی چیز کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا بنایا ہے۔ انسان کی بناوٹ ہم نے کیسے کی ہے؟ فرماتے ان الانسان، یہ جو انسان کی جو مشنری ہے نا، لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم بھی ہے یہ انسان اور بڑا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں اب تک ہم نے گنایا، اللہ نے فرمایا اتنی نعمتیں میری اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے،
مگر انسان اتنا ناشکرا اگر پوچھو تو اتنی لمبی لسٹ ہے اللہ کی شکوے کی کہ اللہ نے مجھے آج تک کیا دیا. ایک طرف رب کہتا میں نے اتنا دیا تم گن نہیں سکو گے میرے بندو، اور بندہ کہتا اللہ تو نے دیا کیا وہ تو بتا، تو نے مجھے دیا کیا ہے. ہر بندہ تقریباً اللہ سے شکوہ یا تو زبان قال سے یا زبان حال سے، یعنی بولنے والا اپنی زبان سے بول کر کرتا. بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں، بنداس بولتے ہیں، اور بہت سارے لوگ زبان سے تو نہیں بولتے مگر ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے کیا دیا. اور جب اللہ سے مانگو نا، میری عادت بتاتا ہوں، الحمدللہ میرے رب نے تو یہ جو آیت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا وہ سب دیا. میرا دل اور میرا رواں کہتا ہے کہ میں نے ظاہری طور پر بھی میرے رب سے جو کچھ مانگا اللہ نے وہ سب مجھے دے دیا. ظاہری طور پر بھی جتنی دعائیں میری ہوئی ہیں رب نے ہر چیز دے دیا ہے. پھر اگر انسان یہ سوچے کہ رب نے مجھے کیا دیا، میرے اللہ نے مجھے کیا دیا، ناشکرا پن اگر آئے تو ایسے انسان کو بس ایک دورہ کرا دینا چاہیے ہسپتال کا. ایک وزٹ آپ کا ہسپتال کا بنتا ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا، اس بندے کا ایک دورہ کسی ہسپتال میں آپ ایک راؤنڈ یوں لگا کے آ جاؤ، پوچھو وہاں جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک بندے سے معلوم کرو جس کے پیر کا ناخن نکلا ہوا ہے نا، صرف پیر کا ناخن نکلا ہوا ہے، وہ وہاں ہسپتال میں آیا درد سے کرا رہا ہے کہ ناخن تھوڑا نکلنے کی وجہ سے اتنا زخم سے تڑپ رہا ہے. اس بندے سے پوچھو، وہ کہے گا اللہ کیا دیا تو بھی یہ درد نہیں دینا. اس سے پوچھو وہ بولے گا. کسی بندے سے جا کر پوچھو جس کا کھانا پانی نہیں چل رہا ہے، پائپ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے پوچھو، کہتا اللہ سب دے مگر یہ مصیبت نہ دے. لوگ کہتے ہیں سانسیں نہیں چلتی، پھیپڑے میں پائپ ٹھونسے جاتے ہیں، اتنا زبردستی ٹھونسا جاتا ہے نا، الامان والحفیظ. لوگ اچھے ہو کر آ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں مہینے یہ حلق کا درد نہیں جاتا. ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اللہ کیا بیماری دیا تو بھی یہ نہیں دینا. جس کو شوگر ہے ان سے پوچھو، دنیا میں سب چلتا، ہارٹ اٹیک بھی چلتا کہتے، شوگر نہیں چلتی کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے، شوگر ہے. تو وہ کہتے ہیں شوگر ایک نہیں آنا، ہارٹ اٹیک بھی چلتا. جس کو ہارٹ آیا نا اس سے پوچھو، وہ کہتا دنیا میں کھاتے بھی آ جاندے، ہارٹ نہیں آنا. بی پی، اس سے وہ پوچھو اللہ سب سے بڑی بیماری بی پی کب ڈاؤن ہو جاتی معلوم نہیں، کب لخوا مرا ہوتا کی معلوم نہیں. جس بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہے وہ اسی کو سب سے بڑی سمجھے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ جس بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہے سب سے بڑی نعمت وہ بندہ اسی کو سمجھتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے. کون سی؟ ایک بندہ ہے ماشاءاللہ ابھی 30-35 سال کی عمر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بی پی بھی نہیں، شوگر بھی نہیں، ہارٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سب اچھا ہے، ذرہ تالو پہ بال نہیں ہے. اسے بولو، وہ کہتا نہیں زندگی مصیبت ہو گئی، کیا نہیں رہا تو بھی پرواہ، یہ کڈنی کے تو بھی پرواہ نہیں، دکھتا نہیں لوگوں کو، بالا نہ کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے پاس وہ نہیں ہے تو اس سے پوچھو اس کی کتنی بڑی مصیبت ہے. جبکہ وہ بڑے ہوں گے تو کٹائے گا، منڈوا دے گا، مگر ہونا ضرور ہے. سمجھ میں آ رہا میرے دوستوں؟ یہ بال بیکار کی چیز ہے مگر جس کے نکل گئے نا اس سے پوچھو. کسی فنکشن میں جانا رہا تو اتنے بندوبست کرتا ہے، چلو بال جھڑے نہیں، کم سے کم بال کا کلر شیڈ ہو گیا، وائٹ ہو گئے. ان سے پوچھو، نہیں کلر بہت ضروری، رنگ بہت ضروری، صرف کلر بالوں کا
ڈارکنیس ہے نا، کالا پن. اللہ نے کسی کے بال رکھے ہیں مگر صرف تھوڑا وائٹ ہو گئے، اب اس کو بلاک کراتے کراتے آدمی مر جاتا ہے مگر وہ بلاک ہوتے نہیں. یہ ادھر سے بلاک کراتا ہے، 2 دن کے بعد پھر جڑ میں وائٹ ہوتا ہے. اس سے پوچھو کہ نہیں یہ بالا ایک اجلے نہیں ہونا، کیا ہوا تمہیں؟ تو میرے دوستو، یہ جو بیماریاں ہیں نا، آپ یہ کہ اللہ نے ہم میں سے کس کے پر یہ سب نعمتیں رکھی ہیں تو کروڑوں کروڑوں کے مالک ہیں. ہماری کڈنیاں کام کر رہی، ہمارے لنگس کام کر رہے ہیں، ہمارا ہارٹ صحیح چل رہا ہے، ہاضمہ صحیح ہے، رگیں صحیح ہیں، دماغ صحیح ہے، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہے، ناک صحیح ہے، دماغ صحیح ہے. ہمارے اعضاء جس سے پیشاب پاخانہ نکل رہا نا، کتنے لوگوں کا پیشاب نہیں نکل رہا، پیٹ پھولا ہوا ہے، ان کو باہر سے پائپ کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے، باہر پیشاب نکالا جا رہا ہے، ڈیالسس کرایا جا رہا ہے کہ کڈنیوں نے صاف کرنا چھوڑ دیا یورین کو. اتنا مزے سے ہم جا کر آتے استنجا، یوں گئے یوں آئے، نعمت سمجھا کبھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، تم بڑی آسانی سے استنجا کر کے آ رہے ہو، ایک وقت آئے گا یہ استنجا نکل نہیں پائے گا تو تمہارے لیے مشنری کے ذریعے سے نکالا جائے گا. اتنا استنجا جو کر رہے ہیں نا، صرف استنجا، پیشاب پاخانے کا سمیس نکل جانا، اسی لیے تو نبی نے دعا سکھایا باہر نکلو کہ الحمدللہ. صرف کھانا ہی نعمت نہیں ہے، نکلنا بھی تو نعمت ہے یار. اندر جانا بھی نعمت، باہر آنا بھی نعمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى، یہ تکلیف مجھ سے ہٹایا. اگر یہ نہ ہٹاتا اتنی بڑی مصیبت ہو جاتی کہ کوئی چیز کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور یہ نکلنے تک یہ پھولتا جائے گا پھولتا جائے گا، اگر پھٹ جائے تو زہر پھیل جائے گا. اتنا آسانی سے صبح اٹھے تو استنجا، شام ہوئی تو استنجا، دوپہر ہوا تو استنجا، ہر وقت جو استنجا جو کر رہے نا، اس ایک نعمت پر رب کا شکر. اتنا دیا پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے ظلم کس پر ہوتا ہے؟ اپنے آپ پر، کہ تم اپنا بگاڑ رہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. میں نے تو سوچا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، آگے ایک بہت لمبا ایک رکوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہی کے نام سے سورہ ابراہیم. اب تک اس پورے سورے میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں آیا، اب آخر میں ایک رکوع آ رہا ہے. اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعاؤں کا تذکرہ ہے، بڑا پیارا مضمون تھا. میں سوچا یہ رکوع ہو جائے گا مگر وقت ختم ہو گیا. اس میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اگلا جمعہ ضرور آئیے گا. دعا کہ رب سے جو مانگنا ہے نا، مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل ایک رکوع کے اندر اللہ سے انہوں نے مانگا ہے، صرف دعائیں ہیں. دعا کیا چیز ہے اور کیسے مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے، اور مانگنے میں بھی الفاظ کا انتخاب، سلیکشن کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام. کیونکہ بہت سارے لوگ دعائیں تو اللہ سے کر رہے ہیں مگر دعا کرنا آج تک نہیں آیا، بلکہ ہم کہتے ہیں دعا کرتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں لوگ. پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے، مانگنا ہے. دعا کا مطلب ہی ہے مانگنا. آج لوگ مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو ایک پرچہ بھیجا تھا کہ حضرت دعا لکھ کے بھیجو گے، کیا رکھ کے پڑھتے گے. یار دعا جو ہے نا کسی پرچے میں دیکھ کر پڑھنے کا نام نہیں ہے. دعا دل کے احساسات کا نام ہے، دل کے فیلنگز کا نام ہے. اندر سے ایک طلب پیدا ہو اور اپنے اللہ سے بس دعا اگر دیکھنا ہو تو گھر کے اندر اپنے بچوں کو دیکھیں اور راستہ چلتے ہوئے بھکاریوں کو دیکھیں. یہ جو کرتے نا وہ ہے دعا. یہ مانگنا، گھر کے اندر معصوم بچے اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کی چیز جب نہیں ملتی تو ان کا جو مانگنے کا انداز ہوتا ہے، جو ان کا رونا، ان کا بار بار ایک ہی چیز کو ادھر سے نہ ادھر سے طلب، ادھر سے نہ ادھر سے طلب.
یہ تو بار بار ہوتا ہے، یہ ہے انداز بچوں کی طرح اصرار کرنا، بار بار مانگنا، اور جیسے بھکاری عاجزی، تواضع، مسکنت، ایک ذلت کے ساتھ اور پورے حضور قلب کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ جو مانگا جاتا نا، یہ ہوتی ہے دعا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا اصل میں کرنا ہی کیوں، مانگنا ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تمہارے مانگی ہوئی ہر چیز مانگنے سے پہلے دے دیا ہے، تو پھر مانگنے یا نہ مانگنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے ہر چیز طے کر کے چھوڑ دیا ہے، مانگے بغیر بھی ملے گا، مانگے تو کیا بغیر مانگے کے بھی ملے گا، تو پھر مانگنا کیوں ضروری ہے؟ دعا کہتے کسے ہیں، اور دعا کیسے کرنا چاہیے، اور دعا کیوں ضروری ہے، اور دعا میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اور دعا میں کیا چیز مانگنا چاہیے اور کیا چیز نہیں مانگنا چاہیے، اور مانگے تو کیسے مانگے، یہ تمام تذکرہ آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں اگلا جمعہ کر لیں گے اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔